اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کچھ ایگزامپلس بھی ایسی دے رہے ہیں ان لوگوں کی، ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے نام تو کچھ آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو کچھ اور نام بھی بتا سکتا ہوں، کچھ اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اکثر اوقات نا ہم ایک انسان کی کامیابی کو تو سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کامیابی کے پیچھے کیا اسٹرگل ہے یا اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں۔ تو آپ کو اسی طریقے سے یہ کچھ لوگوں کے نام ہیں جو کہ نون، میں نے نام تو ہزاروں لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے جن کے ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جو نون نام ہیں، جن کا کہ جن نون خاموش طبیعت کے لوگ ہیں، جن کو آپ انٹروورٹس کہتے ہیں، اور بہت بڑے نام ہیں اور کامیابی والے نام ہیں۔ صرف میں نے ان کو پک کیا صرف آپ کو اگزامپل دینے کے لیے، تو تاکہ آپ کو یہ فیلنگ ملے کہ جی ان لوگوں سے آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا نام تو البرٹ آئن اسٹائن کا ہے، کتنا بڑا سائنسدان، اور ہسٹری کے اندر اس کا کتنا بڑا نام ہے، کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ہی واز نون ایز اے نون انٹروورٹ، وہ جانا جاتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ خاموش طبع آدمی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اور آپ وہ سوچیں، ریسرچ کے لیے اتنی پرسسٹنس، سالہ سال وہ ریسرچ کرتا رہا۔ ایکسٹروورٹس اتنی ڈیپ ریسرچ اتنی لمبی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ریلیشن شپ ان کی مد میں آ جاتے ہیں۔ تو اتنے سال ایک چیز کے پیچھے چپکے رہنا، تو یہ اس نے اپنی طبیعت کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی اسی انٹروورژن کی وجہ سے اپنی زندگی میں نام کمایا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے روتا رہتا، اس نے اپنی ہی کمزوری کو، جو دنیا کے نزدیک کمزوری تھی، انٹروورژن کی، خاموشی کی، اس نے اسی پہ کام کیا۔ اور وہ یہ کہتا رہا کہ جناب جو اس کی اس خاموش طبیعت کے پیچھے جو اس کو ٹائم ملا، اس سے اس کی کریٹیوٹی اور جو اس کی جو سکسیس جو آئی ہے، وہ اس کریٹیوٹی کی وجہ سے اور اس اپنے آپ میں رہنے اور سولیٹیوڈ کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو کمروں میں بند رکھا ہو اور بس اپنے دنیا میں مگن رہو، اس کی ساری ریسرچ کے پیچھے وہی اس کے پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سولیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ جو تنہائی ہوتی ہے، یہ آدمی کی مائنڈ کی کریٹیوٹی بڑھاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس قسم کی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جناب کاؤنسلنگ کروائیں لوگوں کو جا کے اپنے آپ کو آپ ایکسٹروورٹ بننے کی کوشش کریں، آپ اپنا نام کریٹ کر سکتے ہیں اپنا۔ یہ آپ سیکھ سکتے ہیں آئنسٹائن سے کہ آپ کیسے نام کریٹ کر سکتے ہیں اپنی اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے، اپنی اسی خاموشی اور تنہائی میں رہ کے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی نئی کریٹیوٹی، کوئی نیا بزنس کا آئیڈیا، کوئی نئی رائٹنگ۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل تو یہ ہے۔ دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے بل گیٹس کی ہے، نون ایگزامپل ہے، لیکن نون وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ انٹروورٹ ہے، لیکن اس نے اپنی اسٹرینتھ کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس نے ہمیں ایک اور آئیڈیا بھی دیا، اس نے یہ بھی آئیڈیا آپ کو دیا ہے کہ جو آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، جو آپ کی اپنی کہتے ہیں کریز ہوتی ہے، پچ ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑی جاتی۔ اور اگر آپ کو اپنے پچ میں رہ کے آپ کچھ کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں جو آپ کی اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے، تو آپ ٹیم بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اس نے اپنی اسٹرینتھس کو کریٹیوٹی، آئیڈیا، امیجنیشن، ویژن کی اسٹرینتھ کو ایکسٹروورٹس کے ساتھ کپل کر کے آپ کے سامنے مائکروسافٹ، اور آج کل وہ جو فلانتھروپک کام کر رہا ہے، اور جناب آج کل آپ کو پتا ہے نئے جو اس کے انٹرسٹ ہیں ویکسینیشن کے اندر، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اتنے آئیڈیاز کہاں پہ، آپ سوچیں آئی ٹی کہاں پہ آئی ٹی اور کہاں پہ ہیلتھ پہ۔ آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے بل گیٹس کہ وہ وداؤٹ ہیونگ اینی ڈگری، وداؤٹ ہیونگ اینی کریڈیبلٹی ان پبلک ہیلتھ، وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ جناب WHO والے اور جناب وہ جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ کے اور جو دنیا کے لوگ ہیں وہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، بٹ دیتا ہے وہ۔ سب پیچھے لگے ہیں، وہ سب کو وہ ڈونیشن بھی دیتا ہے، بڑی بڑی اداروں کو وہ ڈونیشن دیتا ہے۔ اور یہ جو آئیڈیاز اس کے پاس جو آتے ہیں، اتنی دنیا کے کنٹرول کے آئیڈیاز جو سے آتے ہیں،
آپ خود سوچیں کتنا پاورفل آدمی ہے کہ اگر خدا خاصا مائکروسافٹ کی ونڈوز میں کچھ ہو جائے تو یہ جو دنیا میں بلین آف کمپیوٹرز چل رہے ہیں جو کہ اس کی ونڈوز پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو. تو یہ ہوا جی بل گیٹس سے آپ نے سیکھا کہ اس نے اپنی خاموشی کو کتنا اپنی اسٹرینتھ بنا کے جو باقی کام کرنے والے ہیں وہ کام اس نے ایکسٹروورٹ کے ساتھ ٹیم کر کے وہ کر لیتے ہیں, اور وہ سوچ کا جو کام ہے, جو کریٹیوٹی کا اور سوچ کا اور جو کنٹرول کا ہے, اس سے بڑھ کے اور کون کر سکتا ہے. اس نے اپنی اسٹرینتھ کو بڑا اچھا استعمال کیا. تیسری آپ کو اگزامپل آتی ہے ایلن مسک کی, جو کہ یہ پے پال اور ٹیسلا موٹر کا فاؤنڈر ہے, اور اس کی بڑی کامیابی کی کہانی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا اس کا جو نائٹ میئر تھا نا, جس سے اس کو ڈر لگتا تھا, وہ پبلک اسپیکنگ تھی. وہ بول نہیں سکتا تھا, اسے ڈر لگتا ہے. یا آپ کو تو انٹروورٹ کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, تو کیونکہ انٹروورٹ کی یہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو اس کو سب سے بڑا ڈر لگتا تھا. لیکن اس کو پھر فائنلی یہ سمجھ آئی کہ ہیڈ آف کمپنی اگر میں ہوں تو مجھے بولنا تو پڑا کرے گا. تو آپ کے سامنے پھر اس نے سیکھا, جس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اف یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ. میں خود بہت بڑا انٹروورٹ ہوں, اور اگر میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ میں انٹروورٹ ہوں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسے لوگ انٹروورٹ نظر آتے ہیں کہ چاہے وہ بولنا نہیں پسند کرتے, لیکن جب وہ پیشنیٹ ہو جائیں کسی چیز کے بارے میں یا کچھ کمٹمنٹ ان کی شو ہو جائے تو اس وقت بول بھی لیتے ہیں. تو یہی آپ کو نظر آتا ہے پے پال کے یہ جو ایلن مسک ہے اس سے, کہ اس کو بھی پتا تھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, مجھے بولنا تو پڑے گا, پبلک اسپیکنگ تو کرنی پڑے گی. تو اگر اس نے سیکھ لیا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. 1-to-1 کنورزیشن کے اندر اس کے ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں, پریس والے لوگ اس کے انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں, ویسے اس کے لوگ اسٹوڈنٹس اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہا ہوتا ہے, لیکچر دے رہا ہوتا ہے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. چوتھی بڑی نون ایگزامپل آپ کو میں نے پہلے بھی نام لیا جے کے راولنگ کا, جو کہ اتنی زیادہ خاموش طبع عورت تھی کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی تو اس کو آئیڈیا آیا یہ ہیری پوٹر کی کہانی کا. تو جب اس نے پین نکالا لکھنے کے لیے تو وہ جو پین نہ چلا, سیاہی ختم ہو جاتی تو پین نہ چلا, اس کے ساتھ والا بندہ بیٹھا تو اس کی جیب میں پین نظر بھی آ رہا تھا, لیکن وہ اتنی انٹروورٹ تھی کہ اس نے پین بھی نہ مانگا اس سے. یعنی کہ وہ اپنے منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ پلیز مجھے پین دے دیں, اتنی بڑی انٹروورٹ. تو اس نے کہا کہ میری اتنی یہ جو کمزوری سو کالڈ تھی, میں نے اس سے کو اسٹرینتھ بنایا, اور میں سارے رستے بجائے اس کے کہ آسانی سے کسی سے پین مانگ کے لکھ لیتی, اپنے اس آئیڈیا کو بچانے کے لیے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, میں اس آئیڈیا کو شیپ کرتی رہی اور یاد کرتی رہی, اور وہی اس کی اسٹرینتھ بن گیا. اب آپ سوچیں کہ کیسے اس نے ایک نئی چیز سیکھ لی. کہتی ہے میں تھرو آؤٹ اس جو ٹرین کا سفر تھا اس میں اسی اسٹوری کے اوپر کرتی رہی تاکہ مجھے بھول نہ جائے کہیں, لیکن اس نے کسی سے پین مانگنا کے لکھنا پسند نہیں کیا. تو آپ اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے, اگر آپ اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں اور وہ خاموشی سے انہیں آنکھیں بند کر کے اسی چیز کو ویژولائز کرتی رہی, اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کل کو کتاب اور کتابوں کی سیریز میں کنورٹ ہو جائے گا. وہ جو وقت گزارا, اگر وہ اس وقت لکھ لیتی تو شاید ایک آدھی کوئی کہانی لکھ لیتی, کتاب لکھ لیتی, لیکن جو اس کے پورے کا پورا کریئر تھا وہ اس طرح سے اسٹیبلش نہ ہوا ہوتا. اس جرنی سے اس نے یہ سیکھا کہ اگر میں 2 گھنٹے آنکھیں بند کر کے اس کہانی کو اور سوچی جاؤں ڈیپلی, اور یہ پورا ایک ناول بن سکتا ہے, تو کل کو یہی میرا کریئر, پھر دوسرا ناول اور تیسرا ناول. اگر اس کو پین مانگ لیتی اور لکھ لیتی تو جو اس کو اپنے بارے میں یہ پتہ چلا کہ میں ایک رسالہ لکھ سکتی ہوں 2 گھنٹے کے سفر میں آنکھیں بند کر کے آئیڈیا لے کے, تو شاید وہ یہ نہ سیکھ پاتی. تو یہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جناب البرٹ آئنسٹائن ہو گیا, بل گیٹس ہو گیا, ایلن مسک ہو گیا, چوتھا نمبر پہ جے کے راولنگ ہوگی, اور سب سے مشہور وارن بفٹ, ریچسٹ مین دنیا میں رہ چکا ہے جی, اور سب سے ہی از ویری مچ رسپیکٹڈ. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ خاموش طبع لوگ جو ان سے ہیں وہ اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں بڑے کامیاب ہیں. تو یہ ویل رسپیکٹڈ پرسن ہے جو کہ فائنینشیل انڈسٹری میں
امریکہ میں اس وقت ہے، گرو سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ سوچا کہ یار لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے تو مجھے بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن اس کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا تھا، تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں وہ روز 4 سے 5-6 گھنٹے روز اسٹڈی کرتا ہے، اپنی کمرے کی کرسی میں بیٹھ کے روز پڑھتا ہے، اور وہ فائنینشیل پریڈکشنز کرتا ہے، فورکاسٹنگز کرتا ہے، لوگ بڑے بڑے اس سے پوچھ کے جو وہ اسٹاک خریدتا ہے وہ لوگ دنیا خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے۔ اور وہ جو کتاب جس کا میں نے ذکر کیا ہے دا پاور آف انٹروورٹس، اس کے اندر جو آتھر ہے وہ اس نے یہ مینشن کیا ہے، اس کا نام وارن بفیٹ کا، وہ کہتی ہے کہ his ability to think clearly and act wisely جو پالش ہوئی اکیلے رہ کے تنہائی میں سولیٹیوڈ میں، جب کہ لوگ پینک کر جاتے ہیں، جب آپ کے اسٹاک گر رہے ہو تو لوگ پینک کر جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹروورٹ بنانے کی کوشش کرتا اپنے انکلوژن کے لیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، اس نے اپنی اسٹرینتھ کو ایسا بلڈ کیا اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے کہ جو لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں اس سے آٹومیٹکلی ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہاں تک حالت ہے کہ وہ ہر سال، آپ سوچیں نا انٹروورٹ ہے نا، تو سال میں صرف ایک وہ نیلام کرتا ہے، آکشن کرتا ہے کہ جناب آپ کو ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ آپ وارن بفیٹ کے ساتھ ایک لنچ کر لیں، تو وہ نیلامی ہوتی ہے اس لنچ کی یا ڈنر کی، اور ملینز لوگ دیتے ہیں کہ یار دنیا کے ایکسپرٹ گرو یونسانا اسٹاک مارکیٹ کا، اس کے ساتھ ہم لنچ کے لیے، بڑے بڑے بزنس مینوں کی بولیاں لگتی ہیں، تو ایکسٹروورٹ کوئی ہو تو وہ تو روز ہی کسی کے ساتھ کھانا کھانا چاہے گا، وہ اسٹیج پہ نہیں آئے گا کوئی سال میں ایک دفعہ کہے گا کوئی بات نہیں یار میں نے $5 ملین آج کما لیا ہے، اب باقی اگلے سال کا انتظار کرتا ہوں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ایکسٹروورژن کو بڑھانے کی کوشش کرتا، لوگوں کا تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا، اس نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ اتنا کیا کہ لوگ مجبوری سے نہ اس کو پسند کرتے ہوئے بھی اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ نام لگانا چاہتے ہیں، اس کی سننا چاہتے ہیں، اس سے بلانا چاہتے ہیں، اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک آپ کے سامنے اگزامپل یہ ہے کہ جی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو کمزوریاں دنیا آپ کو بتا رہی ہے آپ اس کے پہ لے کے اپنے آپ کو احساس کمتری میں آئیں، اگر آپ اسی چیز کو اور بلڈ کریں تو جو چیز آپ کی ویکنس ہے وہ بھی آٹومیٹکلی آپ کو بعض دفعہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں انٹروورٹ ہے، پبلک شائع ہے، میڈیا شائع ہے، لیکن وہ ایسا شخص ہے جس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، جس کی ہر جگہ میں مثال دی جاتی ہے، تو صرف اپنی اسی چیز کو پکڑ کے اپنی اس سو کال جو اس کی کمزوری دنیا سمجھتی ہے، لیکن جو اس کی اصل میں اسٹرینتھ تھی، خاموشی اور سولیٹیوڈ اور فوکس اور کنسنٹریشن اور ریڈنگ کی ہیبٹ، اس نے اسی کو پکڑ کے اسی کو اتنا بلڈ کر دیا کہ جو اس کی کمزوری تھی تعلقات کی، وہ تعلقات ویسے بن گئے۔ تو آپ اسے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کریں، دنیا میں دوست بنانے کی کوشش کریں، اگر آپ کی ایکسپرٹیز یہ ہے تو آپ اپنی قابلیت کی بنا کے اوپر بھی دوست بنا سکتے ہیں اور تعلقات بنا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری اگزامپل آپ کو اس طرف ہی لے کے چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو اس چیز کو نا استعمال کرنا اور اس چیز کے اوپر سوچتے رہنا یا گلہ کرتے رہنا جو اللہ نے آپ کو نہیں دی، یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو آپ ہم سب کو ہم جو مرضی ہوں، آپ یاد رکھیے کہ اللہ اتنا پیار کرتے ہیں ہم سب سے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ نہ دیا ہو جو اس کو دیا یا اس کو دیا یا اس کو دیا ہے، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں ضرور دیا ہے۔ لیکن اگر میں اسی چیز کو ٹھیک سمجھوں جو دنیا آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے تو اس حساب سے تو کئی لوگوں میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو کسی کے پاس اور آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ہر لیول پہ، ہر سوشل کلاس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو بھی کسی چیز سے کم نہیں رکھا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، لیکن ہر ایک کو برابر کا کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ تھینک یو۔